قادری صاحب۔ کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل سطح احترام حضرات علماء کرام، قراء اعظام، حفاظ کرام، نعت خوانان، شیریں لسان، معززین علاقہ، سامعین محترم، اللہ کریم کا بے حد و بے شمار شکر اور احسان ہے جس کی توفیق سے آپ اور میں انتہائی ببرکت، برحمت، ببخشش عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ بحمدہ تعالی آپ کافی دیر سے قراء اعظام کی تلاوتیں اور نعت خوانان حضرات کی خوبصورت آوازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے ہیں۔ ورکنگ ڈے میں اتنے سارے احباب کا اکٹھے ہو جانا یقیناً ایک خوش عین بات ہے، اور پھر ایسی محفل جس میں مربجہ جو نعت خوانی ہے اس کے نام بھی آپ کے سامنے نہ ہوں، اور پھر یہ بزم، یہ محفل جو ہے ایک ادارے کے ساتھ منسوب ہے، عظمت قرآن و جلسہ دستار فضیلت، تو آپ احباب کا ذوق اور محبت سے جمع ہونا اس بات کی مغازی کرتا ہے کہ آپ احباب اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً آپ کا ذوق ہمارے آج کی خطیب محترم، ہمارے مسلک سرمایہ اور ہمارے مسلک کے عظیم سپہ سالار، فاضل جلیل، عالم نبیل، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، فخر ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا قبلہ علامہ ذکا اللہ رضوی صاحب، الحمدللہ ہم سب ان کے خطاب سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ کافی حضرات جاننے والے، پہچاننے والے بیٹھے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات کے مطابق زیادہ دیر آپ کے درمیان اور اگلے پروگرام کے درمیان حائل نہ رہوں۔ انشاءاللہ یہ موقع، یہ محفلیں زندگی ہے تو چلتی رہیں گی، ملاقات بھی انشاءاللہ باقی رہے گی۔ ایک
جو ضروری پیغام ہے اور گزارش ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانی ہے اور عرض کرنی ہے۔ اور خصوصاً جو میرے دائیں بائیں احباب تشریف فرما ہیں، آپ بھی محبت والے بیٹھے ہیں۔ جب سے قبلہ قاری طاہر رضا صاحب مدرسہ حسنین کریمین کی انتظامیہ کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ احباب میری اس بات پہ ضرور تائید فرمائیں گے کہ سودرا شہر میں قرآن پاک کے پڑھنے کے حوالہ سے اور خصوصاً قرات کے حوالہ سے سودرا میں ان کے آنے سے ایک بہار آئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ویسے ایک گل میں کراں، ایڈی کو سبحان اللہ نال علامہ صاحب نے نہیں چلنا، پھر تسی چپ اونچی آکھو سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی قرات کے حوالہ سے ایک بہار آئی ہے اور لوگوں کو قرآن پاک کے ساتھ ایک لگن اور ذوق ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ اور دیگر ذرائع کے ذریعے جب آپ مدرسہ حسنین کریمین کے طلباء کی آوازوں میں رب کے قرآن کی تلاوت، حدر، تدبیر یا ترتیل کی صورت میں سنتے ہیں تو دلوں کو ایک عجیب سا کیف نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، متفقن حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ، جو شخص اس نیت سے گھوڑا پالتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ موقع ملے گا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر اس نیت سے رکھا ہوا گھوڑا جب وہ اس کے فربہ کرنے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے ایک کھلے میدان میں لمبا رسہ ڈال کر اسے چھوڑ دیتا ہے تاکہ یہ سیر ہو کر چرے اور گھاس کھائے اور توانا ہو اور اپنے جسم کو فربا اور مضبوط کرے، طاقتور ہو، ہمت والا ہو، قوت والا ہو، اتنی قوت والا ہو جب یہ سینہ چوڑا کر کے محمد عربی کے غلام کو لے کے نکلے تو دشمن پر ایک دہشت بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر چلتا ہے اور وہ دور دور تک گھاس کو کھاتا ہے، اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اس کا رسہ اس کے پاؤں سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ پانی کی طرف دوڑتا ہے اور دوڑ کر کسی چشمے، کسی نالے، کسی نہر کے کنارے پر آ کر اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر پانی پی کر لوٹتا ہے تو پہلے وہ دوڑا، ہانپ گیا، پانی پیا، اب جب پانی پیا تو اس کے پیٹ میں پانی اور گھاس جب جمع ہوا تو پھر اس نے گوبر لیپ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص جس نے اس نیت سے گھوڑا پالا کہ وہ اس پر جہاد کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس نے گھاس چری، جو اس نے دوڑ کر پانی پیا اور جو پانی پینے کے بعد، ہانپنے کے بعد اس نے گوبر لیپ کی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس نیت سے پالا ان ساری چیزوں کا وزن کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کے نامہ اعمال میں اس وزن کو ڈالا جائے گا۔ حضرات جی بکار، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اپنے مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لیا ہے۔
اللہ اگر ایک شخص گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ وہ دین کا کام اس سے لے، دین کی سر بلندی کے لیے اس پر سوار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرے، اگر گھوڑا اس نیت سے پالا جائے تو اس کے گھاس کا بھی وزن ہے، اس کے پانی کا بھی وزن ہے، اس کے گوبر کا بھی وزن ہے، تو پھر جو شخص اپنا شہزادہ، اپنا لخت جگر، اپنی اولاد میں سے کوئی بیٹا دین کے لیے وقف کرتا ہے، اس کا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اپنی اولاد میں سے جس انسان کی عظمت رب کا قرآن بیان کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان پر اور مکہ سے جدا ہوتے ہوئے مکہ کو گواہ بنا کر جس انسان کی فضیلت کو آمنہ کے لال نے بیان کیا، اگر گھوڑے کا مقام یہ ہے تو محمد عربی کے غلام کا مقام کیا؟ اب یہ قرات کا اور حفظ قرآن کا اور قرآنی تعلیمات کا خوبصورت ادارہ آپ کے شہر سودرا میں شب و روز بڑی لگن اور بڑی محنت سے قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ نامہ مال بارہ کرنے کے لیے اور اس کا وزن نیکیوں کا بڑھانے کے لیے اپنی اولاد میں سے ساری نہیں تو ایک بچہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کرنا چاہیے؟ کچھ بولو، کرنا چاہیے۔ اچھا بات لمبی نہ ہو جائے، بعض آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بچے کو مسیتر نہیں بنانا، میں نے امام نہیں بنانا، میں نے خطیب نہیں بنانا، میں نے روٹی کے لیے یہ دین نہیں بڑھانا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ویسے بھی اگر یہ نیت ہو جائے تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ امام نہیں بناتے نہ بنائیں، آپ خطیب نہیں بناتے نہ بنائیں، بنانا چاہیے، لیکن اگر نہیں بناتے نہ بنائیں، لیکن میرا یہ جملہ وصول فرمائیے گا، آپ یہ مولوی نہ بنائیں، مسیتر نہ بنائیں، کم از کم اپنی اولاد کو انسان تو بنائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسان بنائیں۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تو انسان قرآن کی تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتا، قرآن کی تعلیم کے بغیر انسان نہیں بن سکتا، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے نور کے بغیر انسان نہیں بن سکتا۔ انسان تب بنے گا وہ یونیورسٹی کا طالب علم ہو، وہ کالج کا طالب علم ہو، وہ سکول کا ہو، وہ انگلش یا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب ایک ہاتھ میں رب کا قرآن نہ ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد عربی کا فرمان۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات عزیز وقار، اگر آپ چاہتے ہیں یہ معاملہ یہ وقت ہر کسی پہ آنا ہے کہ آپ کی میت پر کسی کرائے کے امام کا انتظار نہ کرنا پڑے، آپ کی میت پر آپ کی اولاد کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، آپ کی فاتحہ کے لیے بچے محلے کے امام مسجد کا انتظار نہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں زندگی میں اور آخرت میں سرخروئی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، نبی پاک کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، خود بھی رب کا دین پڑھیے، اپنی اولادوں کو بھی رب کا دین پڑھیے، انسان بنائیے، اپنی اولادوں کو انسان بنائیے۔ وہ قرآنی تعلیم کے بغیر نہیں بن سکتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واسطہ کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اچھا جی، جن کی اولادیں بڑی ہو چکی ہیں
یا کسی اور معاملات میں مصروف ہیں، ان کی اخلاقی تربیت کیجیے، ان کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھائیے، آپ کی صورت کا بیان بڑھائیے، بزرگان دین کے اقوال بڑھائیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیاں ان کو پڑھائیے، کتاب سے لے کے دیجیے، کتب لے کے دیجیے، بیانات سنائیے۔ اور اگر اس سے آگے کی بات کروں وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے بہت بڑا موقع عطا کیا ہے اپنی دنیا کو بھی سنوارنے کا، اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کا۔ وہ مدرسہ حسنین کریم ہے جو سرمایہ داروں کو آواز دے رہا ہے، جو دولت مندوں کو آواز دے رہا ہے، جن کو اللہ کریم نے سرمایہ بخشا ہے، دولت بخشی ہے۔ اگر آپ کی دولت، آپ کا سرمایہ دنیاوی کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، شیطانی کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے اور بے مقصد جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے، تو فکر کیجئے آپ کو اللہ کریم نے اس ادارے کی صورت میں اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا کیا ہے۔ ابھی سے اسی وقت تیار ہو جائیے۔ یہ ادارہ، یہ رب کے قرآن کے نور کو پھیلانے والا، سرمایہ داروں کو، دولت مندوں کو، جن کو اللہ کریم نے یہ اپنے مال سے نواز رکھا ہے، وہ بغیر کسی انتظار کے اٹھیں۔ کوئی قاری صاحب کی تنخواہ کا ذمہ لے لے، کوئی طلباء کے جو ہے کھانے کا ذمہ لے لے، کوئی بل ہے، کوئی باقی معاملات ہیں، اداروں کے اخراجات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ہمارا سرمایہ جو ہے بہت سے اور کاموں کے لیے ہو گیا۔ اگر میں وہ لفظ بولوں شاید کسی طبیعت پہ گراں گزرے، 24 گھنٹے مسجد کی ڈیوٹی دینے والا، صبح فجر سے اٹھ کر رات 10 بجے تک رب کے قرآن کی تعلیم دینے والا، کوئی 15,000 پہ کام کر رہا ہے، کوئی 20,000 پہ کام کر رہا ہے، کوئی اچھی انتظامیہ محبت والی ہے، سورسز ہے، فنڈ ہے تو 25-30 ہزار پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن افسوس میرے بھائی، برا نہ محسوس کیجئے گا، معاشرے کا رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسی جگہ میں بھی شاید آپ کے سودرا میں بھی وہ کئی ایسی راتیں آتی ہوں گی، کوئی ایسے لمحے آتے ہوں گے کہ ایک قرآن پڑھانے والا، رب کے قرآن کی تعلیم عام کرنے والا تو مہینے بھر میں 30,000 پہ گزارا کرے، اور ہمارے مسلک کا سرمایہ ایک رات میں پاکستان کے نام اور شنا خان، ایک نعت خان لاکھ 2 لاکھ لے جائے، اور تعلیموں نے دین سے بیزار اور عجیب سے کلام جو ہے گانوں کی طرز پہ اور عجیب الفاظ پہ مشتمل کلام کر کے ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ عجیب سی حالت کر جاتے ہیں۔ لوگ مسجدوں سے دور، اداروں سے دور، غلامی تعلیمات سے دور۔ حضرات جی وقار، اللہ کریم نے آپ کو موقع عطا کیا ہے، رب کے قرآن کا ادارہ آپ کو آواز دے رہا ہے، اب رب کے قرآن کی خدمت میں لگ جاؤ، رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے۔ میں تقریر ختم کر دیا۔ اچھا جی، مطلب ہوں آپ بعد چلاواں گے، ہوں پہلے اٹھو رب دے دین دے اس ادارے نال اپنا کام پیش کرو۔ بلا جی لو جی سبحان اللہ۔ آپ صاحب اٹھو جی، قاری صاحب اگے تشریف لاؤ۔ اچھا جی، جیڑا میرے جنا مالدار ہوئے نا وہ میرے جنی خدمت کرے، تے جیڑا میرے نال بہتا مالدار ہوئے نا وہ بہتی کرے۔ پریشان ہو گئے یار۔ ہاں جی جی ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کچھ بولو نعرہ رسالت۔ اصغر شاید چودھری مہر اصغر صاحب، الحمدللہ چودھری نعیم شہزاد ڈاکٹر صاحب 10,000 روپیہ۔ کہتے یار میرے جیب وچ نہ ٹر جان، میرے کتے جیب وچ نہ ٹر جان،
یہ گلاں گلاں چ رہ نہ جان ماشاءاللہ جی اے دیکھو نا جی ماشاءاللہ اچھا بڑے بڑے بندے بیٹھے ہو یار دیکھو نا چودھری اصغر صاحب اور جی نہیں جی دیکھو جی پہلے ہو سکتا سی چودھری پہلے تو شاید نہ آکھیے وہ کہڑے چودھری نے جنہاں نے دین نال اللہ پاک توفیق نہیں بخشدا تے تسی ماشاءاللہ سٹیج تے بیٹھے ہو تے پکی ڈیوٹی لے لئی ہر مہینے دعاواں لینیاں سبحان اللہ چودھری تو ہے جڑا رب دے دین نال کھڑا ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال کھڑا ہو جاتا ہے حضرات جی وقار اٹھو بھائی سارے محبت کرو 10 روپے بھی اگر کوئی پیش کرنا چاہتا ہے ایتھے مقدار نہیں دیکھی جاتی ایتھے معیار دیکھا جاتا ہے کہ معیار نال پیش کر محبت نال پیش کرو اور جس طرح چودھری صاحب نے مستقل ہر مہینے ڈیوٹی لئی ہے ایسے کو 5-10 نوجوان کھڑے ہو جاؤ دوست احباب تے الحمدللہ جناب اسم شریف حاجی محمد سلیم دل ماشاءاللہ چیئرمین شودرا یہ تواڈے کول آئے چیئرمین حاجی محمد سلیم دولا صاحب الحمدللہ چوئی صاحب نے چیئرمین صاحب نے اس ادارے دے واسطے 50,000 روپیہ پیش کیا اچھی آپ ہو یار اللہ اکبر یا رسول اللہ حد جائے حضرات بکار ماشاءاللہ چوئی صاحب نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے تے جڑا سی ٹارگٹ رکھیا ہے نا وہ ہلے بڑا دور لے تے میں ویسے ارادہ بنایا ہے کہ جدوں تک وہ ٹارگٹ تے نہیں نہ پہنچ دے علامہ صاحب نے سے شروع کو نہیں کرانا تے یہ دین دا کام ہے جی کوئی گل نہیں سانو 2-4 منٹ بعد بھی بہنا پے گیا تے ساڈا تے جڑا وقت اللہ دی بارگاہ وچ لکھا جا رہا ہے نا اسی کدے واسطے صدا لگا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین واسطے تانوں بلا رہے ہیں دین واسطے تانوں دعوت دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم واسطے تانوں دعوت دے رہے ہیں حضرت احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی جس وقت آپ جیل جا رہے سن ابن الحسن 100ویں مرتبہ سزا بھگتتے آ رہے سی تے جاندیاں انہیں کن وچ گل کیتی تے جدو امام صاحب اندر گئے تے آپ کو جدو کوڑا وجدا آپ فرماتے اے اللہ ابن الحسن کی بخشش فرما جلال تے ملازمین حرام کے وقت کا ڈاکو تے وقت کا امام کو نواستے بخشش کی دعا کر رہے ہیں تے لوگوں نے پوچھا اے وقت امام جنہ کے فقات ناز کرتی ہے جنہ کے تقوی ناز کرتا ہے ایک وقت کے ڈاکو دی بخشش کی دعا وجہ دی ہے تے فرمایا جس وقت ابن الحسن باہر جا رہا سی تو نے میرے کان وچ آکھیا اے امام میں 100ویں مرتبہ باہر جا رہا تے ارادہ یہی ہے اپنے کام تو باز نہیں آنا تو رب دے قرآن واسطے جا رہا ہے کہ دے پیر تک ادا نہ جان ثابت قدم ہے امام فرماتے ہیں جس وقت درد کا احساس ہوتا ہے میرے اندروں صدا اٹھتی ہے اے اللہ ابن الحسن کی بخشش فرما اللہ میں ثابت قدمی عطا کرنا امام احمد بن حنبل سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے امام محمد بن حنبل دی کرامت ہے آپ انہوں کا ذکر ہے میاں صغیر صاحب اللہ تعالیٰ جزا دے وے 50,000 روپیہ پیش فرما رہے ہیں اچھی بولو یار ماشاءاللہ اللہ کریم جزا اور برکت دے آپ نو دیکھا گیا کہ جس وقت آپ جنت نے امام احمد بن حنبل ماشاءاللہ او یار بھی درجے اس کی بڑا آئی کی اللہ دے بندیا یہ قرآن کا ہی صدقہ کھانے پہ ہیں اسی پنڈ تھا لے رہے ہیں مجھاں چارن والے تے گلاں باتاں میری سنتے پہ مجھے ہو جائے مولویاں تے رب صبح بھی چنگی دیندا ہے تے شام نوں بھی چنگی دیندا ہے سبحان اللہ تے اج الحمدللہ جے اگر اللہ پاک نے موقع دے دیتا ہے سبحان اللہ
اللہ تیرے پیار محبت کو سلامت رکھے تے یہ سمجھ تین دگنا ثواب ہے تو میں پیش کیتا ہے میں سبحان اللہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمت ویکھیا گیا کہ پوچھا سونے ہوں دسو کہ رب راضی کیویں ہویا رب راضی کیویں ہویا تے آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی گل ہے جیڑا اوندا قرآن واسطے ماراں کھاوے کدی آکھو نا سبحان اللہ جیڑا اوندا قرآن نال کھڑا ہو جاوے جیڑا اوندا کلام نال کھڑا ہو جاوے تے پھر رب اودی بخشش نہیں بنادا رب اونوں جنت دی سرکاری حضرت جی وقال اج موقع ہے رب دے قرآن نال کھڑے ہو رب دے قرآن نوں سینے لاؤ رب دے قرآن دی تعلیمات واسطے معاون ثابت ہو اپنی خدمات پیش کرو اپنی اولاد پیش کرو اپنا سرمایہ پیش کرو اپنی دولت پیش کرو اور سب تو بڑی گل ہے اس ادارے نال تے اس ادارے دے چلان والے نال محبت کریا کرو محبت کریا کرو محبت کرنا بھی اللہ بیڑا پار فرماتا سبحان اللہ کوئی اور دوست کوئی اور بیلی جو پیش کرنا چاہے کوئی وعدہ کرنا چاہے کوئی ڈیوٹی لینا چاہے کوئی خدمت اپنے ذمہ لینا چاہے تے اے اعلان ختم نہیں انتظامیہ قاری صاحب تواڈے درمیان موجود نے انہاں نال اپنا تعاون جاری رکھو تے باقی انشاءاللہ میں انہاں لفظاں نال اپنی گفتگو ختم کرنا تے میں جڑا کوئی وقت 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے نے ان دی معذرت چاہنا باقی جنہاں دوستاں نے تعاون فرمایا ارادہ رکھ دینے ادارے نال پہلے تعاون کر رہے ہیں اللہ کریم سب نوں جزائے خیر عطا فرمائے اور قرآن پاک دی تعلیمات کا صدقہ اللہ سب دے بزرگاں دی قبول دے اپنی رحمتوں اور برکتاں دا نزول فرمائے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا